آپ کو. چلیے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ رب العالمین نے جو بھی بیماری نازل فرمائی ہے اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, اس کی دوا بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. اس حدیث کی شرح میں ابن بطال رحمہ اللہ نے گویا کہ مقصود باب کا مقصود کیا ہے, مقصود الباب, مسئلۃ الباب, مقصود کیا ہے امام بخاری کو, ان کے الفاظ میں دیکھیں. ابن بطال رحمہ اللہ علی بن خلف 499 ہجری سن وفات ہے, 5ویں صدی ہجری کے وسط میں آپ کا انتقال ہوا. وہ ان کی جو شرح ہے میرے پاس جو ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 413, آپ نے جو لکھا ہے دیکھیں وفیہ اباحۃ التداوی وجواز الطب. اس حدیث مبارکہ سے علاج و معالجے کے جواز کا علم ہوتا ہے کہ مباح ہے یہ علاج و معالجہ. وهو رد على الصوفیہ الذین یزعمون ان الولایۃ لا تتم الا اذا رضی بجمیع ما نزل به البلاء. صوفیہ پر رد ہے اس باب کے تحت. صوفیہ میں سے جو غلات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جو بیماریاں, جو آفتیں جسمانی اور صحت کو متاثر کر دیتی ہیں اس پہ راضی رہنا, علاج ہی نہیں کرنا, یوں ہی رہنا, تبھی وہ ولایت کے اونچے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کیا ان پر, کہا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ رب العالمین نے بیماری نازل کی ہے تو اس کی دوا بھی نازل کی ہے, اس کو استعمال میں لانا چاہیے. بات واضح ہے. یہ ابن بطال نے کہا رحمہ اللہ. حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ما انزل اللہ داء, انزل کیا معنی انزال, اس کے متعدد معنی بتائے گئے ہیں. ایک معنی یہ بتایا گیا ہے کہ تقدیر سے مراد قضاء و قدر نہیں. قضاء و قدر کا اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہوا کو خلق کیا ہے, ہوا کو پیدا کیا ہے, بارش کو نازل فرماتے ہیں, ویسے اللہ رب العالمین نے بیماری کو بھی خلق فرمائے ہیں اور بیماری کو رکھا ہے رب العالمین نے. جس طرح سے اس زمین پر متعدد چیزیں اللہ نے رکھی ہیں نا, ویسے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی پیدا فرمایا ہے اور پھر اس کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, درختوں کی شکل میں, پھلوں کی شکل میں, پھولوں کی شکل میں, پھر دیگر اشیاء سے متعلق, دیگر اشیاء کے مجموعے سے متعلق وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو چیز اس میں رکھی ہے انزال کے معنی میں. انزال کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انزال کا لفظ بتا رہا ہے کہ اوپر سے کسی چیز کا نازل ہونا. تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بیان فرمایا کہ مرض کس کس نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا. سمجھے نقطہ واضح ہے. انزال کا معنی بتا رہا ہوں, انزال کا معنی بتا رہا ہوں. اور ایک انزال کا یہ بھی معنی بتایا گیا ہے بعض اصحاب علم نے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے بارش کو نازل فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ویسے ہی ملائکہ کے ذریعے سے بیماری کو نازل فرماتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اس زمین میں اس کی شفا بھی نازل فرماتے ہیں, یعنی اس کی دوائیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں متعدد چیزوں میں. سبھی معنوں کا یہ مجموعہ ہے. اس حدیث مبارکہ سے متعلق ایک بات یہ ہے, یہ جو الطب ہے نا, الطب یعنی علاج و معالجہ, یہ دو طرح کا ہے. ایک وہ ہے جو جسمانی علاج و معالجہ ہے. کون سا؟ جسمانی علاج و معالجہ. یہاں جب ہم کتاب الطب کہتے ہیں تو اس سے وہی مراد ہے, جب ہم کتاب الطب کہتے ہیں تو اس سے وہی مراد ہے جسمانی علاج و معالجہ. طب کی ایک اور قسم ہے جس کا تعلق ہے قلب سے, ایک جسم سے, ایک قلب سے, دل سے. دل کے بھی امراض ہوتے ہیں, شرک کا مرض ہے, نفاق کا مرض ہے, گناہوں کا مرض ہے, وساوس کا مرض ہے, غفلت کا مرض ہے. ان سب کا مصدر قلب ہے. اس
قلب کا جو مرض ہے اس کا جو معالجہ ہوتا ہے وہ خاص ہے جو اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے شریعت لے کر کے آئے. یہ لوگوں کے تجربے پر، لوگوں کے اختراع پر، لوگوں کی ایجاد پر نہیں ہے، اس کا تعلق وحی سے ہے. جسمانی جو ہے وہ رسول اللہ جو شریعت لائے اس سے بھی ہے، اور پھر عام لوگوں سے اللہ رب العالمین کسی دوا کا ایجاد فرماتا ہے اس سے بھی ہے، اور اس کا بیشتر تعلق تجربے سے ہے. یہ تفسیر واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. اہل علم کہتے ہیں کہ علاج و معالجہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جس پہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دیکھا جائے کہ یہ دوا کیسی بنائی جائے، اس دوا میں کیا کیا چیزیں ڈالی جائیں، کن چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کے کس حصے پر لگانا چاہیے اور کہاں کھانا چاہیے، کس مرض کے لیے کتنی دوائی لینی چاہیے. اور کچھ علاج و معالجہ ایسے ہیں اس پہ غور و فکر کی ضرورت نہیں. انسان تو انسان، جانور بھی اپنے علاج کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر 2 دن آدمی بھوکا رہ جائے، پیٹ کا نظم صحیح ہو جاتا ہے، یا تھوڑی دیر آدمی سو جائے، تھکان دور ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ایک وہ ہے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود سے ہی کچھ چیزوں سے حل کر لیتا ہے. بیشتر حصہ وہ ہے جس میں علاج و معالجے کے لیے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ قرآن کو جب اللہ نے شفا کہا، قرآن کو، اور اس شریعت میں جہاں ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہے، اس شریعت میں جہاں ہمارے مال کی حفاظت ہے، اس شریعت میں جہاں ہماری نسل کی حفاظت کی ضمانت ہے، اس شریعت میں جہاں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت ہے، وہیں پر صحت کی بھی ضمانت ہے. اہل علم بتاتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ نے 3 ایسے اصول بتا دیے جس سے انسان کی صحت وابستہ رہ سکتی ہے، عمدہ رہ سکتی ہے. ایک اصل یہ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کی جائے، اپنی صحت کی حفاظت کی جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کرنا چاہیے. یعنی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آدمی کی صحت متاثر ہو جائے. کیسی یہ بات لی گئی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس کے بعد ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو آدمی سفر میں ہے یا مریض ہے وہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی گنتی بعد میں کر لے. تو گویا کہ صحت کی حفاظت ہونی چاہیے. سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھے گا تو تھکان اور بڑھ جائے گی، کمزوری اور بڑھ جائے گی. تو اس صحت کو بحال رکھا جاتا ہے، صحت کی حفاظت کی جائے. یہ راز ہے، آدمی صحت کی حفاظت کرے، یہ اصول ہے. وہ بات صرف روزے کے حد تک نہیں ہے، وہ زندگی کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے صحت کی حفاظت کرے. دوسرا اصول وہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز سے بھی پرہیز کرے. صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز سے پرہیز کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل مت کرو، ہلاکت میں مت ڈالو. معروف حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد وغیرہ کی، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم غزوۃ السلاسل کہتے ہیں نا، آپ کو ان کا امیر مقرر بنا کر بھیجے گئے تھے اس معرکے کا. وہ جنوبی تھے اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھایا نماز انہوں نے. اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ قضیہ آیا تو آپ نے یہی کہا جواب میں کہ اللہ نے کہا کہ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اس وجہ سے میں نے جو ہے مطلب تیمم کر لیا. غسل کرتا تو میں ہلاک ہو سکتا تھا. تو اپنی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، ایک ہے جو صحت ہے نا اصل میں اس کو باقی رکھا جائے، بگڑنے نہ دیں. ایک ہے صحت کو تکلیف دینے والی چیز سے دور رکھیں، اس آیت کریمہ سے بات لی گئی. ایک تیسری چیز ہے کہ جسم کے اندر سے جو فاسد مادہ ہے اس کو نکال کے باہر ڈالا جائے کسی بھی اعتبار سے. کیونکہ اگر جسم کے اندر کوئی فاسد مادہ ہے، نقصان پہنچانے والا مادہ ہے، وہ رہے گا تو پھر وہ اس کے اندر تعدی والی بات آئے گی، پھیلا ہوا آئے گا، پھر جسم متاثر ہو جائے گا. اس کو علی الفور نکال کے پھینک دیا جائے.
جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے نہیں، او اعظم من رأسی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، او اعظم من رأسی. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ حالت احرام میں تھے اور ان کے بال میں جو تھے، تکلیف ہو رہی تھی ان کو. حالت احرام میں حلق نہیں کرنا چاہیے، یوم النحر میں حلق ہوتا ہے. تو اس سے قبل ہی ان کو اس کی اجازت دی گئی اور اس کے جواب میں، اور اس کے کفارے کے طور پر فدیہ یا روزے رکھیں، جو بھی اس کی تفصیلات ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس فاسد مادے کو الگ کر دینا چاہیے. اہل علم نے کہا کہ یہ باتیں 3 چیزیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اصول بیان کر دی ہیں. اسی طرح سے اس حدیث مبارکہ میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی اللہ نے نازل کی، تو اس دوا کو اختیار کرنا چاہیے. یعنی اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، وہ اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے. یہ ایک پھیلا ہوا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. یعنی آپ اسے چھوٹا موضوع نہ سمجھیں. یعنی اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے. بات صرف کھانے پینے کی نہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی اسباب اختیار کرنا چاہیے. ہدایت کی تلاش میں رہے آدمی، جیسے روزی روٹی کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی بھی تلاش میں نکلے. روزی روٹی کے لیے تو تلاش میں نکلتا ہے. کسی دن آپ اس تلاش میں بھی نکلے کہ مجھے حق بات معلوم ہو. اللہ نے کہا ووجدک ضالا فہدی، آپ کو حق کا متلاشی پایا تو اللہ نے ہدایت دی. تو یہ ضروری ہے. تو یہاں میں کس تناظر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، بیماری ہے تو آدمی کو اس کے علاج و معالجے کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے. جس طرح سے آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اکل و شرب کے ذریعے سے اس کا ایک سبب کے طور پر اختیار کرتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، ویسے علاج و معالجے کا بھی معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سنن ابی داؤد 3855 حدیث نمبر، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء، کہ تم علاج کرو، حکم دیا گیا. مسند احمد کی حدیث ہے تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کی بندو علاج کرا لیا کرو، علاج معالجہ. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی بیماری نازل کی اللہ نے دوا بھی نازل فرمائی ہے، غیر داء واحد، سوائے ایک بیماری کے. بعض حدیثوں میں الحرم کا لفظ آتا ہے، الحرم کا لفظ آتا ہے بڑھاپے کا، بعض حدیثوں میں السام یعنی الموت. یہ حدیث مبارکہ شیخ البانی نے صحیح کہا. اسی طرح سے ایک اور بات ہے اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے، وہ یہ ہے کہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث جابر، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء ابرأ باذن اللہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب وہ دوا بیمار کو کام کر جاتی ہے تو اللہ کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ اس کو شفا مل جاتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کام کیا ہے؟ علاج کرنا. تو پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہو تو وہ دوا کام کر جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہو تو دوا کام کر جاتی ہے. خلاصہ کلام کیا کہ ہم کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن وہ دوا کام کرے گی وہ اللہ رب العالمین کے منشاء کے مطابق. اللہ رب العالمین کی اذن ہو تو پھر وہ دوا سے وہ اس کو شفا مل جاتی ہے. ایک اور بات جو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہی جاتی ہے، جو مسند الحمیدی اور مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث ابن مسعود، بڑی اہم ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. ہر بیماری کی دوا اللہ نے نازل کی، لیکن اس دوا کی معلومات کسی کو ہوتی ہیں اور کسی کو نہیں ہو پاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اطباء سے سنتے ہیں نا، ڈاکٹروں سے، کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب یہاں تک ہم نے علاج کر دیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہم کو نہیں معلوم ہے. وہ ان کو نہیں معلوم ہے، جہیلہ من جہیلہ، لیکن اللہ نے نازل کی، اللہ نے نازل کی.
کوئی وہاں تک پہنچتا ہے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے. اس سے انسان کا عاجز ہونا ثابت ہوتا ہے، کتنا عاجز ہے انسان. اسی لیے جو حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کے ابو رمسا کی کہ الطبیب کون ہے؟ اللہ. الطبیب اللہ ہے. آپ کیا ہیں؟ رفیق ہیں. بس آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. طبیب حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین ہے. اس حدیث مبارکہ سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اور وہ جو احادیث نے تداوو، علاج کر لو، تو علاج حلال چیزوں سے کرنا چاہیے، حرام سے نہیں. فلا يجوز التداوی بالحرام. سنن ابی داؤد میں جو کتاب الطب ہے اس میں ایک باب ہے کہ باب فی الادویۃ المکروہہ. المکروہہ یعنی قدیم جو علماء ہیں نا، قدیم علماء وہ حلال حرام ایسا اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں کہا کرتے تھے. تورع، بہت محتاط ہوتے تھے، کراہیت کا لفظ استعمال کرتے تھے حرام چیزوں کو بتانے کے لیے. یہ حلال یا حرام اتنا آزادانہ معاملہ نہیں تھا قدیم علماء میں. امام مالک الموطا دیکھیں آپ، نراہ حسنا نکرہ، ایسے الفاظ، مطلب وہ حلال و حرام کی طرف دلالت کرنے والے الفاظ. لیکن بعد میں جب ان اصطلاحات کو لوگ سمجھ نہیں پائے، ان باریکیوں کو سمجھ نہیں پائے، خلط ملط کر لے رہے تھے، تب جا کر کے یہ حلال یا حرام، یہ واجب، یہ مکروہ، یہ مباح، پھر اصطلاحات قائم ہوئے. بات واضح ہو گیا آپ کو جی؟ تو یہ سب ابواب اسی پہ دلالت کرتے ہیں. تو دوا کا انتخاب، تشخیص، اچھی جانچ، اس کے بعد پھر دوا کا تعین، یہ سب چیزیں ملتی ہیں، پھر جو ہے باذن اللہ تعالیٰ اس کو شفا ہوتی ہے. کبھی دوا زائد ہو جاتی ہے، کبھی دوا کم ہو جاتی ہے، کبھی دوا صحیح سے کام نہیں کر پاتی ہے. کیوں؟ تشخیص صحیح سے نہیں ہو پائی ہے. کبھی وہ دوا اس مرض کو ختم کر دیتی ہے لیکن دوسری بیماری کو جنم دے دیتی ہے. کیوں؟ صحیح تشخیص نہیں ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو ماہر ہوتا ہے الحاذق الطبیب، اس کی کمی کی وجہ سے بھی کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کی دوا نازل کی سوائے موت کے. موت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے موت کا کوئی علاج نہیں نازل کیا، یہ معنی. موت کا کوئی علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں نازل کیا. یا یہ معنی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے موت ہی رکھی ہے. یہ معنی اس کا، ایک ایسی بیماری ہے موت، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی علاج نہیں رکھا ہے. چلیے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آنے والے درس میں اس کے بعد والا جو باب ہے، اور جدید دور میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل، بہت سارے شروط ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.